السلام علیکم۔ میرے رنگین مزاج دوست شہراز کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، کیونکہ اس کا حلیہ یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ میں اس سے کوئی 6 مہینے بعد مل رہا تھا، مگر ان 6 مہینوں میں ایسا کیا ہوا تھا جو شہراز کی حالت بالکل ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ میں تو اسے پہچانتا بھی نہیں، اگر اس نے خود سے مجھے آواز دے کر نہ روکا ہوتا۔ میری پھٹی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، کیا ہوا وقار، مجھے پہچانا نہیں کیا؟ اس کی آواز ہو بہو ویسی ہی تھی۔ میں ہنس دیا اور کہنے لگا، بس آواز سے ہی تو پہچانا ہوں، ورنہ حلیہ دیکھ کر تو دھوکہ ہی کھا گیا تھا۔ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اتنا نیک اور شریف کب سے ہو گیا؟ اس کے صحیح ڈھنگ میں جمے بال، قمیض شلوار اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح نے مجھے واقعی دنگ کر دیا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ پھٹی ہوئی جینز، گریبان کھلی شرٹوں اور عجیب و غریب قسم کے بالوں میں گھوما کرتا تھا۔ میری بات سن کر شہراز بھی مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، بس کبھی کبھی کچھ لمحے انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں، اور میری زندگی میں بھی ایک ایسی ہی رات آئی تھی جس نے مجھے بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب میں پہلے والا شہراز نہیں ہوں۔ اس کا سر سے پاؤں تک بدلاؤ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھ لیا کہ مجھے بھی بتاؤ، وہ کون سا لمحہ تھا جس نے تمہیں اتنا شریف اور نیک بنا دیا، ورنہ تم تو ہم سارے ہی دوستوں میں سب سے زیادہ رنگین مزاج اور نظر باز تھے۔ میرے پوچھنے پر شہراز کہنے لگا، یار ابھی تو جلدی میں ہوں، اماں کی دوائی لینے آیا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، فرصت سے تیرے گھر چکر لگاؤں گا تو پھر بات ہوگی۔ میں اس سے مصافحہ کر کے گھر واپس لوٹ آیا۔ میری بیوی نے کچھ سودا منگوایا تھا، میں وہی لے کر گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی نے مجھے کھویا کھویا دیکھ کر پوچھا، خیریت تو ہے وقار، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے مجھے پانی لا کر دیا اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں شہراز یاد ہے؟ میرا دوست اینی مسکرائی اور کہنے لگی، وہ نمونہ بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے، یاد نہیں ہماری شادی پر کیا بن کر آیا تھا؟ لڑکیوں جیسے اس کے بال مجھے آج تک اچھی طرح یاد ہے۔ اینی کی بات سن کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ واقعی میری شادی پر اس نے فیشن میں آ کر بال بہت زیادہ ہی لمبے کر لیے تھے، اسی لیے وہ اینی کو یاد رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں اینی، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ میری بات پر وہ چونک کر پوچھنے لگی، خیریت تو ہے؟ آج آپ کو اچانک وہ کیسے یاد آ گیا؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ مجھے بازار میں ملا تھا اور اب تو وہ ایک بہت نیک آدمی بن گیا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں اچانک اتنا زیادہ بدلاؤ کیسے آ گیا۔ وہ تو بہت ہی زیادہ عاشق مزاج تھا، لڑکیوں سے اس کی نظر ہی نہیں ہٹتی تھی، اور آج بازار میں اس کی جھکی ہوئی نظر اور سدھرا ہوا حلیہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری بات پر اینی بھی حیران ہوئی، پھر کہنے لگی، چلیں اچھی بات ہے نا، وہ سدھر گیا، شریف ہو گیا ہے، کیا پتہ اس کی بھی شادی ہو گئی ہو، بیویاں تو شوہروں کو سدھار ہی دیتی ہیں۔ اب آپ کو دیکھیں کتنے شریف ہو گئے ہیں، 6 مہینے بعد اپنے جگری دوست سے ملے ہیں۔ کہاں تو ہماری شادی کے شروع میں ہر وقت دوست دوست کہہ کر گھر سے نکل جایا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر اینی زور سے ہنسی اور اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ بات تو اس کی ٹھیک ہی تھی، اینی سے شادی کے بعد میں بھی بہت بدل گیا تھا، لیکن یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ شہراز کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو پھر اس میں یہ تبدیلی کیوں آئی؟ اور تھوڑی دیر بھی نہیں، وہ تو پورا کا پورا ہی بدلا تھا۔ شہراز کا حلیہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ دراصل میں اسے بچپن سے جانتا تھا، اسی لیے اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا تھا۔ اس کے گھر تو کیا، پورے خاندان میں کوئی دیندار نہیں تھا، وہ لوگ بہت پیسے والے تھے اور ان کے گھر ہر قسم کی عیاشی کھلے عام ہوا کرتی۔ پھر شہراز کو اس راستے پر لانے والا کون تھا؟ میں یہ جاننا چاہتا تھا، اور یہی تجسس مجھے 2 دن بعد ہی شہراز کے دروازے پر لے گیا۔ دروازہ شہراز نے ہی کھولا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے کہا، تو نے بتایا تھا نا کہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں، بس انہی کو دیکھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ وہ باخوشی مجھے اندر لے گیا۔ اس کی اماں واقعی بہت بیمار تھی۔ کچھ دیر میں ان کے پاس بیٹھا اور پھر شہراز کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں یہاں پہلے بھی بہت دفعہ آیا تھا،
لیکن اس دفعہ تو کمرہ بھی پوری طرح بدل چکا تھا۔ نہ ہی اس کا گٹار دیوار پر لٹکا ہوا تھا، نہ ہی کوئی میوزک انسٹرومنٹ کمرے میں تھا۔ LED بھی ہٹ چکی تھی اور ایک دیوار کے ساتھ اسلامی کتابوں کا پورا شیلف لگا دیا گیا تھا۔ شہراز نے میری نظروں کو محسوس کیا تو کہنے لگا، کیا دیکھ رہے ہو؟ تم ہی تو کہا کرتے تھے سدھر جاؤ۔ دیکھو میں سدھر گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرایا اور پوچھا، یہ کیا کوئی لڑکی کا چکر ہے؟ کسی حسینہ نے تمہیں اتنا نیک بنا دیا ہے یا پھر کوئی دھوکہ دے کر چلی گئی ہے؟ پہلے تو اس نے اپنی نظریں پھیر لیں اور پھر کچھ دیر بعد میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، حسینہ کا تو چکر ہے، لیکن نہ ہی کسی نے دل دکھایا اور نہ ہی کسی نے کوئی دھوکہ دیا۔ بس یوں سمجھ لو کہ کسی نے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اور پھر شہراز نے مجھے ایک ایسی کہانی سنائی جسے سن کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن شہراز میرے سامنے حقیقت بن کر بیٹھا تھا، اسی لیے یقین تو کرنا تھا۔ شہراز کی یہ کہانی میں آگے اسی کی زبانی بیان کرنے جا رہا ہوں، جسے سن کر آپ لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ ایک روز میں ایسے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گاڑی پر گانا گانے کے لیے گیا۔ یہ کام میں شوقیہ کرتا تھا، پیسہ تو میرے پاس خاندانی بہت تھا۔ وہیں مجھے پتا چلا کہ کچھ لڑکیوں کو پریم نگر کے کسی کوٹھے سے رقص کے لیے بلوایا گیا ہے۔ گانا گاتے ہوئے میں ان لڑکیوں کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت حسینہ تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر سوچنے لگا کہ شاید سارا حسن پریم نگر کی گلیوں میں ہی بسا ہوا ہے۔ تقریب ختم ہوئی، وہ ساری لڑکیاں جس طرح آئی تھیں اسی طرح واپس لوٹ گئیں۔ ہمارا بھی گانا بجانے کا کام ختم ہوا تو ہم بھی سامان سمیٹنے لگے۔ ایسے میں میرے ایک دوست فواد نے مذاق میں کہا کہ یار، جب اتنی حسین لڑکیاں کچھ روپے میں ہمیں مل سکتی ہیں تو پھر اپنی جوانی ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ شادی ایک سے ہونی ہے، لیکن مزے تو ہزاروں کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہو تم لوگ؟ بظاہر اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن میرے دل کو اس کی بات پسند آئی اور میں نے کہا، یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے، ہم سارے ہی جوان ہیں، پیسے والے ہیں، اگر کچھ وقت ہم بھی لڑکیوں کی صحبت میں گزار لیں تو کیا برائی ہے؟ ہم سارے ہی دوست دین سے دور تھے، ناچ گانا، شراب، لڑکیاں، یہ سب ہمارے لیے کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ ہم تو بہت کم عمری سے ہی ان ساری چیزوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے جب میں نے یہ بات کہی تو ان میں سے کسی کو بھی برا نہیں لگا۔ سبھی ایک دوسرے کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگے کہ ایک بار تو پریم نگر جانا ہی چاہیے۔ جب یہاں اتنا حسن نظر آیا ہے تو وہاں تو تباہی ہوگی۔ اور پھر ہم سب نے اگلی ہی رات پریم نگر کی گلیوں میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور ایک ساتھ ہی چل پڑے۔ وہاں سب سے بڑا کوٹھا رخسانہ بائی کا تھا۔ ہم سب وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ بہت خوبصورت محفل سجی ہوئی تھی، 4 حسین لڑکیاں رقص میں محو تھیں۔ وہاں موجود مرد ان پر پیسے لٹا رہے تھے، شراب کی وہ فضا مہک رہی تھی۔ ہم سارے دوست بھی بڑے مزے سے تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے اس محفل کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ کوئی گھنٹہ گزرا تھا کہ رخسانہ بائی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ کون کون یہاں رات گزارنے والا ہے، سب پیسے میرے ہاتھوں میں رکھیں اور جس کمرے میں جانا چاہیں چلے جائیں۔ ہم دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھ کا کونا دبایا۔ ہم سب جوان تھے، تھوڑی بہت شراب بھی پی لی تھی، کیا برائی تھی اگر ایک رات یہاں گزار لیتے؟ گھر میں تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہی سوچ کر ہم سب دوستوں نے 10,000 ہزار روپے رخسانہ بائی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، جس کمرے میں چاہو چلے جاؤ، لیکن سب سے آخری والے کمرے میں کوئی نہ جانا۔ دوسرے مرد تو خاموشی سے ایک ایک کمرے میں جاتے چلے گئے، لیکن میرے کان رخسانہ بائی کی بات پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس آخری کمرے میں ایسا کیا ہے جو ہم وہاں نہیں جا سکتے؟ رخسانہ بائی مسکرائی اور کہنے لگی، وہ روحی کا کمرہ ہے، اور روحی یہاں کی سب سے زیادہ قیمت والی لڑکی ہے، ہر کوئی اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا۔ اس کے پاس جانے کے لیے بہت سے ادب آداب کو ماننا پڑتا ہے، وہ ایسے ہی کسی مرد کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ رخسانہ بائی کی بات سن کر میں حیران ہو گیا، بھلا کوئی طوائف بھی اتنی شرائط رکھ سکتی تھی؟ میں نے پوچھا، یہ کیا قیمت ہے آپ کی روحی کی؟ میں تو رات اسی کے ساتھ ہی گزاروں گا۔
رخسانہ بائی کہنے لگی، آج تو یہ ممکن نہیں کیونکہ تم شراب پی چکے ہو اور روحی شرابی مردوں کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی۔ اس کے کمرے میں صرف وہی مرد جا سکتے ہیں جو غسل کر کے بالکل صاف ستھری حالت میں یہاں آئیں اور کوئی نشہ نہ کیا ہو۔ میرے دوست کہنے لگے، چھوڑ یار شہراز، کہاں اس روحی کے چکر میں پڑ گیا ہے، یہاں تو ساری ہی ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہے۔ لگتا ہے نگینہ بھائی نے ٹھگنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ لیکن میں نے دوستوں کی بات نہ مانی اور کہا کہ میں تو روحی سے ہی ملوں گا۔ بائی کہنے لگی، ٹھیک ہے، 50,000 روپے لے کر کل چلے آنا اور پاک صاف ہو کر آنا۔ میں نے ہنس کر پوچھا، یہ طوائف کے کمرے میں بھیج رہی ہو یا کسی عبادت خانے میں؟ بائی کہنے لگی، یہ تو تمہیں اندر جا کر ہی معلوم ہوگا، مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ روحی مردوں کے ساتھ کس طرح رہتی ہے، نہ ہی کبھی اس نے کچھ بتایا ہے اور نہ ہی اس کے کمرے سے نکلنے والے کسی مرد نے۔ لیکن ایک بات ہے، جو ایک بار روحی کے کمرے میں آ کر جاتا ہے وہ دوبارہ یہاں نہیں آتا۔ یہ بات سن کر مجھے روحی سے ملنے کا اشتیاق اور بڑھ گیا۔ آخر یہ ایک ایسی طوائف تھی جس کے دام بھی زیادہ تھے اور نخرے بھی، اور پھر اس کے کمرے میں آنے والا دوبارہ لوٹ کر بھی نہیں آتا تھا۔ اگر وہ اتنی ہی خوبصورت تھی تو پھر تو ہر ایک کو بار بار یہاں آنا چاہیے تھا۔ اس رات میں کسی لڑکی کے کمرے میں نہیں گیا اور اپنے دوستوں کو وہیں چھوڑ کر خود اکیلا لوٹ آیا۔ میرے دماغ میں بس روحی بس گئی تھی، مجھے اس سے ملنا تھا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ رات نہیں گزاری تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں روحی سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اگلی شام میرے دوست مجھ سے ملنے آئے تو سبھی حیران تھے، کہنے لگے، یار شہراز، تیرے کہنے پر ہم سب گئے لیکن تو ہی لوٹ آیا، آخر کیا چکر ہے؟ میں نے دوستوں سے کہا، یار ملوں گا تو اب اس روحی سے ہی ملوں گا، ویسے بھی جسمانی بھوکا نہیں تھا، میں تو بس شغل میلے میں اس در تک پہنچ گیا تھا۔ میرے دوست مجھے بیوقوف ٹھہرا رہے تھے اور میں روحی سے ملنے کے لیے ایک ایک پل انگلیوں پر گن رہا تھا۔ رات ہوئی، میں نے غسل کیا، خوب خوشبو لگائی اور دوبارہ اسی کوٹھے پر پہنچ گیا۔ رخسانہ بھائی مجھے دیکھ کر ہنسی اور کہنے لگی، تم تو روحی سے ملے بغیر ہی اس کے دیوانے ہو گئے ہو، لاؤ پیسے نکالو۔ میں نے اس کے ہاتھ پر 50,000 روپے رکھے اور اس نے مجھے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ حسینہ کتنی حسین ہے کہ جس سے ملنے کے لیے اتنے جتن کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میرے قدم اپنی جگہ ہی زنجیر ہو گئے۔ دو نیلی آنکھوں نے میری طرف دیکھا تھا اور مجھے لگا تھا میں ان آنکھوں کے سحر میں ہی کہیں گم ہو گیا ہوں۔ میں دل و دماغ میں روحی کا جو خاکہ بنا کر یہاں پہنچا تھا وہ اس سے یکسر مختلف تھی۔ نہ ہی اس کے ہاتھ میں مہندی سے سجے ہوئے تھے، نہ ہی ناخنوں پر کوئی رنگ لگا تھا۔ میک اپ سے عاری چہرہ اور سادہ سی معصوم آنکھیں، وہ میرے سامنے بستر پر بیٹھی تھی۔ میں ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو بس ایک نظر ہی مجھ پر ڈالی تھی۔ اس کی نظر تو اپنے سامنے رکھی کتاب پر تھی۔ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں رس کھول دیا ہو۔ وہ بہت ہی مدھر آواز میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جن لفظوں کو پڑھ رہی تھی وہ لفظ سیدھے میرے دل کو ہلا رہے تھے۔ بچپن میں یہ لفظ میں نے سنے تھے اور آج یہ لفظ جب میرے کانوں میں پڑے تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے جسم میں کرنٹ دوڑا دیا ہو۔ میں اپنے قدم بھی نہ اٹھا سکا تھا، اپنی جگہ جم کر کھڑا تھا اور وہ لفظ میری روح کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں خود بھی گانا گانے کا شوق رکھتا تھا۔ میں نے آج تک بہت سی آوازیں سنی تھیں، بہت سے لوگوں کی گانے کی کامیابی کا دیوانہ تھا، لیکن روحی کی آواز کچھ مختلف ہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی دوسرے جہان کی آواز ہو۔ وہ بنا رکے پڑتی ہی چلی جا رہی تھی اور میں صرف سن رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ خاموش ہوئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بیٹھ جائیں، کب تک کھڑے رہیں گے؟ میں اپنے من بھاری قدم اٹھا کر بڑی مشکل سے اس کے سامنے جا بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظریں اب بھی مجھ پر نہیں تھی۔ میں وہ تھا جس کو لڑکیاں پانے کی تمنا کرتی تھیں۔ میری خوبصورتی، میری وجاہت، میرا فیشن لڑکیوں میں بہت مقبول تھا، لیکن روحی کچھ الگ ہی تھی۔ اس نے تو ایک صراحتی نگاہ بھی مجھ پر نہ ڈالی تھی، البتہ اس کے لفظوں نے میرے دل کو بدل ڈالا تھا۔ یہ لفظ اس کے نہیں تھے،
یہ لفظ تو اس پاک کتاب کے تھے جو اس کے سامنے رکھی تھی، لیکن انداز اس کا تھا وہ انداز جو کسی کے بھی دل کو موم کر سکتا تھا۔ خوبصورت پیغام کو وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کر رہی تھی اور میں بس سنتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ سورہ نور کی تلاوت کر رہی تھی اور اب اس کی تفسیر بیان کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا ایک نور ہے اور میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو خود بھی اس وقت نورانی ہو رہا تھا۔ اگر خدا نے اتنا نور ایک انسان کے چہرے کو دیا تھا تو میرا خدا کتنا نورانی ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے بتا رہی تھی کہ میرا رب کون ہے، مجھے بنانے والا کون ہے۔ وہ تو نور ہے، نور، وہ نور جو اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، وہ نور جو روشن کر دیتا ہے۔ اور میں بس سن رہا تھا۔ سورہ نور ختم ہوئی، اس کی تفسیر بھی ختم ہوئی اور میری زندگی کا اندھیرا بھی ختم ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بڑی بھاری قیمت چکا کر یہاں تک آئی ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ میں نے آج تک کسی کو اپنے کمرے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ میں چاہتی ہوں تم اپنی جھولی بھر کر یہاں سے لوٹو، ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل کر باہر نکلو۔ مجھے جب اس دنیا میں لایا گیا تھا تو میں بھی اندھیروں میں گم تھی۔ مجھے دھوکے سے یہاں پہنچایا گیا تھا۔ جس وقت میں یہاں آئی مجھے اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں ہندو تھی، مجھے ایک مسلمان نے دھوکہ دیا تھا۔ اس نے مجھے مسلمان کیا اور یہاں لے آیا۔ مجھے لگا وہ شادی کرے گا، لیکن وہ تو مجھے یہاں بیچ کر چلا گیا۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی، مجھے لگا تھا مسلمان برے ہوتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگا مسلمان برے نہیں ہوتے، انسان برے ہوتے ہیں۔ میں نے جس سے محبت کی وہ ایک انسان تھا اور ایک انسان نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ کہنے کو میں ایک کوٹھے پر پہنچی تھی، لیکن مجھے یہاں وہ مل گیا جو شاید کہیں اور نہیں مل سکتا تھا۔ مجھے یہاں جس عورت کے حوالے کیا گیا وہ بہت اچھی تھی۔ جب اسے پتہ چلا میں نئی مسلمان ہوئی ہوں تو اس نے مجھے کسی مرد کے حوالے نہ کیا، بلکہ میری اصلاح، میری تعلیم کے لیے ایک امام رکھ دیا۔ وہ امام روزانہ یہاں آتا اور مجھے پڑھا کر جاتا، مجھے دین سکھاتا، اور پھر میں دین کے معاملے میں دوسرے مسلمانوں سے بھی آگے نکل گئی۔ میرے پاس کہیں اور رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں یہی محسوس تھی، اسی لیے میں بس یہیں بس گئی۔ یہاں کسی نے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ میں اپنے کمرے میں ہی بند رہتی اور قرآن کو پڑھتی اور سمجھتی، لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہوا کہ دین اپنے آپ تک محدود رکھنے کی چیز نہیں ہے، اسے تو دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے۔ جو ہمیں آتا ہے وہ دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ اور یہی سوچ کر میں نے رخسانہ بائی سے کہہ دیا کہ اگر کوئی مرد ایسا ہو جو پوری پاکی کے ساتھ اس کمرے میں آنا چاہے تو اسے نہ روکیے گا۔ میں اپنے رب سے دعا مانگوں گی کہ وہ میرے کمرے کو کسی دوسرے کی زندگی کے لیے نور بنا دے۔ میرے رب نے کلام پاک پڑھنے کے انداز میں اس قدر تاثیر رکھ دی کہ میں نے یہاں کی بہت سی لڑکیوں کو کلام پاک پڑھانے پر لگا دیا۔ بہت سی لڑکیوں نے میری وجہ سے برائی چھوڑ دی۔ آہستہ آہستہ اس کوٹھے کا ماحول بدلنے لگا۔ یہاں پہلے سے کم برائی ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ہر چیز کو وقت دینا پڑتا ہے۔ میں پوری محنت، ایمانداری اور دینداری سے یہاں وقت دے رہی ہوں تاکہ یہاں کی لڑکیوں میں سدھار پیدا ہو جائے، یہاں سے یہ اندھیرا مٹ جائے۔ آج سے پہلے بھی کئی مرد اس تجسس میں یہاں آئے ہیں کہ روحی کون ہے، لیکن یہاں سے واپس جاتے وقت انہیں یہ معلوم تھا کہ ان کا رب کون ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی جان لو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے اور تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اگر تم یہاں آئے ہو تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تم گمراہ ہو۔ روحی کی باتوں نے میرے دل میں نشتر چبو دیے تھے۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ آج سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ وہ ساری رات میں بس روحی کو سنتا ہی رہا، اور پھر صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے اس نے کہا کہ باہر جا کر کسی کو نہ بتانا کہ روحی کون ہے، خاموشی سے یہاں سے چلے جانا۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے دل میں یہ تجسس باقی رہے کہ روحی کون ہے۔ وہ اسی تجسس کی خاطر میرے کمرے تک آئیں اور میں ان کی زندگی بدلنے کی کوشش کروں، یہی میرا مقصد ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا
اور اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد کئی دفعہ میرے دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس رات کیا ہوا تھا، لیکن میں نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ البتہ میں بدل گیا تھا، میرا دل بدل گیا تھا، یہاں تک میں نے اپنے گھر کو بھی بدلنا شروع کر دیا، کیونکہ روحی ٹھیک کہہ رہی تھی، دین اپنے آپ تک محدود کرنے کی چیز نہیں ہے، ہمیں دوسروں کو بھی اسے سکھانا چاہیے۔ شہراز کی کہانی ختم ہوئی تو میں دم بخود رہ گیا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ کیا ایک کوٹھے پر ایک ایسی لڑکی ہو سکتی تھی جو اس قدر نیک ہو؟ حالات نے اسے جہاں پہنچایا تھا وہاں جا کر اس نے اپنے قسمت کو نہیں کوسا تھا، مسلمانوں کو برا نہیں کہا تھا، بلکہ وہ دین کے راستے پر ثابت قدمی سے چل پڑی تھی۔ اور ایک ہم پرانے مسلمان تھے جنہیں پیدائشی طور پر یہ نعمت ملی کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہم اسی نعمت کو چھٹلانے میں مصروف ہیں۔ میرے دوست شہراز نے گانا بجانے کا کام چھوڑ دیا تھا، وہ اب ایک مسجد میں امامت کر رہا تھا۔ اپنے پرانے گناہوں سے وہ توبہ کر چکا تھا اور شاید خدا نے اسے معاف بھی کر دیا تھا، جبھی تو وہ اس قدر پرسکون تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں بھی پابندی سے نماز پڑھوں گا، عبادتوں میں دیر نہیں کروں گا۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ واقعی میرا رب ایک نور ہے اور یہ نور ہمارے دلوں میں ہے۔ پورے 2 گھنٹے بعد میں شہراز کے گھر سے باہر نکل رہا تھا، لیکن ان 2 گھنٹوں میں میرے دل کی دنیا بھی بدل گئی تھی۔ شہراز نے جس طرح روحی کی باتوں کو بیان کیا تھا اس میں اتنی تاثیر تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا کہ ہم مسلمان کیسے بہانے بناتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے، قرآن نہ پڑھنے کے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر ہم اپنی عبادتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور ایک روحی تھی جو ایک ایسی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے دین پر ثابت قدم تھی جسے کوٹھا کہتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سورہ نور کی تفسیر پڑھی ہے؟ ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا، یہ تفسیر نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ آخرت بھی بدل دے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔